وعلیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں پھر وہ ایک پیغام ہے کہ جی اپنے جو بلانگنگز ہیں، جانور ہیں، وہ کسی بھی مد میں ہیں، وہ شبیہات ہیں، کوئی بھی ہے، ان کا خیال رکھیں۔ آج نا بڑا دل اداس ہے، اس کی میں وجہ آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ ابھی جب میں ایک بات جو ہے نا وہ بار بار کرتا ہوں نا کہ اپنے جانوروں کے خاص طور پہ جو ہے گھوڑے ہیں، ان کے پاؤں کا خیال رکھیں، ان کو کنٹینیوسلی دیکھتے رہیں، ایک عادت بنا لیں ان کی آنکھیں اور ان کے پاؤں جو ہیں وہ کنٹینیوسلی آپ نے چیک کرتے رہنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ گھوڑے کے بارے میں دو ہی چیزیں ہیں، میدا یا پاؤں، یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں تو گھوڑا سیٹ ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مطلب ویسے انسان کے لیے بھی، کسی بھی جانور کے لیے بھی میدا اور پاؤں وغیرہ کا ہونا ٹھیک سے ہوئے، لیکن باقی چیزیں سروائیو کر سکتی ہیں، ایٹ لیسٹ زندہ رہ سکتی ہیں۔ لیکن گھوڑوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کو، کیونکہ یہ فلائٹ اینیمل ہے، اور فلائٹ اینیمل کا جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ بھاگنے دوڑنے والی جو ہے وہ چیز ہے، تو یہ کیونکہ فلائٹ اینیمل ہے، ان کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کی ٹانگوں کو اگر کچھ ہو جائے اور مسئلہ بڑھ جائے تو یہ دنوں میں جو ہے نا آپ کی محنت اور یہ ان کی صحت ختم ہو جاتی ہے، اور جانور جو ہے نا وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بار بار ایک ہی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس پہ آپ کو بہت زیادہ توجہ دینی ہے۔ تو اور اداسی اور ایک عجیب موڈ خراب ہونے کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے ایک دل خراش واقعہ جو آج پیش آیا ہے، اور بڑا مجھے اس کا افسوس ہے، اس کو بھی جو ہے وہ میں ابھی ڈسکس کرتا ہوں۔ ایک چیز نا میں خاص طور پر اس پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو میں بھول گیا تھا، صدقہ لازمی دیں ان کا۔ آپ کل سوشل میڈیا کا دور ہے، میں بھی پوسٹ کر لیتا ہوں، تمام لوگ جنہوں نے رکھی ہیں اپنی خوشی کے لیے، زیارت کے لیے لوگ جو ہے وہ پوسٹ کر لیتے ہیں، تو ان کا صدقہ دیں۔ خدا جانے کس کی نظر کیا ہے، کون کس نظر سے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ سو ان کا صدقہ دیں، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، تاکہ ان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اور آج کل جو حالات ہیں جس طرح بھی ہیں، ویسے بھی عام حالات میں، تو صدقہ جو ہے نا ان کا لازمی ریگولر انٹرول پہ جو ہے نا وہ آپ نے دیتے رہنا۔ اچھا، دل خراش جو واقعہ ہے جس کی وجہ سے میں کہتا ذرا طبیعت بھی اداس ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ادھر آس پاس نا ایک علاقہ ہے بوانا، اس میں بڑی خوبصورت جو ہے وہ ساوے رنگ کی ایک شبی ہوا کرتی تھی، اور جب میں لے کے آیا تھا شبی یہ والی پہلی دفعہ اشل، تو اس وقت بھی یہ پہلے وہ موجود تھی، تقریباً 13-14 سال اس کی جو ہے وہ عمر تھی۔ ابھی تقریباً کوئی 2-3 مہینے پہلے وہ لاہور میں چلی گئی تھی شبی، ان لوگوں نے جن کے جو آنرز تھے انہوں نے جو ہے وہ سیل وغیرہ وہ کر دی تھی۔ اچھا، میرا یہاں اس ویڈیو میں قطعاً جو ہے نا وہ مقصد یہ نہیں ہے کہ میں جو ہوں وہ کچھ سیل کو کرٹیسائز کروں یا اس طرح کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے نا وہ کروں پیچھے تو جو ہے وہ، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے پیچھے ہوا یہ کہ وہ وہاں شبی جو ہے وہ گئی، شبی بہت خوبصورت تھی، سب کچھ تھا، لیکن جو ہے وہ اس کو جاتے وہی پاؤں کا مسئلہ جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو گیا۔ وہی والی بات کہ جو میں بار بار ایک ہی بات پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ گھوڑوں کے پاؤں کا خیال ایک روٹین بنا لیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ چیک کریں، اور ڈیلی بیسس پہ اپنے کیئر ٹیکرز کو بھی کہیں، اور جو ہے نا مطلب خود بھی صرف کیئر ٹیکرز پہ آپ نے نہیں رہنا، آپ اسے جو ہے نا وہ دیکھتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہوا وہ یہی کہ وہ اس کو مسئلہ تھا، شاید دیکھیں کوئی بھی نا اپنا نقصان نہیں چاہتا، اور جس نے پیسے بھی بھرے ہیں سب کچھ ہے، ظاہر سی بات ہے، اور پھر اس نے ایک عقیدت سے اسے رکھنا ہے، پالنا، کوئی بھی اپنا نقصان نہیں چاہتا، تو قطعاً کسی قسم کا کوئی کرٹیسزم نہیں ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ کسی نہ کسی کی نیگلیجنس تھی، کسی نہ کسی نے جو ہے وہ کام اپنا اگنور کیا، اس طرح جو ہے کہ وہ زخم یا وہ مسئلہ جو ریشہ تھا وہ اس میں بڑھتا گیا، اور جو ہے اب وہ اس کی نوبت یہ آ گئی کہ سننے میں آیا کہ کچھ دن پہلے وہ واک کرنے کے دوران شبی جو ہے وہ لڑکھڑائی ہے یا خدا نہ خواستہ مطلب گری وغیرہ ہے، تو اس کے بعد پھر وہ دوبارہ جو ہے نا وہ کھڑی نہیں ہو پائی، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، ابھی ماشاءاللہ وجود دیکھیں، وزن دیکھیں، جب یہ بیٹھ جائیں گے تو بس پھر اس کے بعد جو ہے ان کے لیے کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے، پھر بیٹھے بیٹھے وہ کھانے کا انٹیک بھی نہیں رہتا، ڈائجیشن بھی ویسی نہیں رہتی، اور جانور تو وہ آج جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب مجھے اس کی اس لیے بہت زیادہ محسوس ہوا کہ ایک تو میں نے اسے دیکھا ہوا تھا، دوسرا یہ کہ جب وہ سیل ہو رہا تھا تو وہ مجھے بھی کوٹ ہوئی تھی شبی، لیکن کیونکہ میرے پاس اور فردر کوئی کیئر ٹیکر نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک پراپر ڈیوٹی والا کام ہے، تو اس وجہ سے مطلب میں نے پرچیز نہیں کیا تھا۔ تو اس لیے مطلب ہوتا ہے نا، ایک چیز جو آپ نے دیکھی ہوئی ہوتی ہے اس کی چیز آپ کو زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو آج اس کی جب مجھے خبر ملی اور مختلف تصویریں وغیرہ میری اس کے پاس آئیں کہ وہ نہیں رہا،
تو بالکل ایسا لگا جس طرح میرا اپنا نقصان ہے، اور انسان وہی ہے جو دوسرے کا درد محسوس کر سکے. اب آپ دیکھیں جس نے بھی وہ لی تھی، آگے محرم بالکل سر پہ ہے اور چیزیں ظاہر سی بات ہے مشکل ہو جاتی ہیں. سو ان کا خیال رکھیں، کیونکہ ایک تو ویسے آپ کے ذمہ کوئی بھی جانور ہے تو آپ اس کے جواب دہ ہیں. دوسرا اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان بریڈ کا جو بیسک سورس تھا وہ ڈیپو، آرمی ڈیپوز تھے. اور اب اس بات کی گواہی دیں گے میرے لوگ جن کے پاس اس وقت جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں اپلیکیشن جو ہے نا وہ اپروو ہوئی ہوئی پڑی ہوئی ہیں، اور جو ہے شبیہات اویلیبل نہیں ہیں. اگر اویلیبل بھی ہیں تو ان کی کوالٹی اتنی ناقص ہے کہ کوئی بھی ان پہ پیسے نہیں خرچنا چاہ رہا، اور خرچنے چاہے جب آپ نے پیسے خرچنے کو ڈیفینیٹلی آپ نے چیز بھی اچھی ڈھونڈنی ہے. اور کرنٹ ریٹ اس وقت جو ہے بجٹ سے پہلے کا جو ڈیپو کا ریٹ ہو گیا ہے وہ تقریباً 8,60,000 روپے ہو گیا. اب اسے 9.25 لاکھ کی گنے، کیونکہ گاڑی کرانا، لے کے جانا گاڑی اور واپس لے کے آنے کے بھی خرچے وغیرہ شامل ہیں. تو پلیز خدارا عادت بنائیں اپنی بھی اور اپنے کیئر ٹیکرز کی بھی کہ یہ جو شبیہات آپ نے رکھی ہوئی ہیں، کوئی بھی جانور رکھا ہوا ہے، ان کا خود خیال رکھیں. ان کے میدے کا ڈیلی بیسس پہ ان کا جو آپ کا جو ہے میدے کے حوالے سے چیک کریں، ان کی آنکھیں چیک کریں. روز نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ پاؤں پچھاڑی لگائیں گھوڑے کو اور اس کے پاؤں اٹھا کے دیکھیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی نمی محسوس تو نہیں ہو رہی، کیونکہ نمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاؤں میں پانی ہے، ریشہ ہے، اور نمی کا مطلب ہے کہ زخم بہت تیزی سے اندر پینیٹریٹ کر رہا ہے. تو اس کا فوراً علاج بڑا ضروری ہے. شاید آپ کو کوئی ایک ویڈیو یاد ہو، میں نے اشل کے پاؤں کی بنائی تھی، اس کے ساتھ بھی وہ مسئلہ ہوا تھا کہ اس نے چوٹ لگوا لی تھی اور اندر اس کے کیڑے تھے پاؤں میں. ٹائملی پتہ لگ گیا تھا تو ٹائملی اس کا کام کروا کے اور اللہ نے کیا ٹھیک ہو گیا تھا ودن اے ویک. ایک دوسرا مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے، میں اس ویڈیو میں بھی کہا تھا اور اس میں بھی بتا رہا ہوں کہ جو ڈاکٹرز بنے ہوئے ہیں، جو دوائیاں بنی ہوئی ہیں، انہی مقصد کے لیے بنی ہوئی ہیں. دیسی ٹوٹکوں میں کر لیں علاج، اگر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو رہا تو فوراً میڈیکل سائنس پہ اسے لے جائیں. اس کو اتنا لیٹ نہ کریں کہ پھر وہ کیوریبل نہ رہے. سو یہ تھی ویڈیو. اپنے شبیہات کا، اپنے بلانگنگز کا بہت سارا خیال رکھیں. اپنی ترتیب بنائیں کام کی کہ آپ انہیں خود دیکھیں، یہ بڑے ریئر ہیں، یہ بہت قیمتی ہوتے ہیں، بہت پیار سے پلتے ہیں تو جو ہے، اور پھر یہ جن سے منسوب ہے تو ان کی ایک اہمیت بھی عام جانور سے بڑی مختلف ہوتی ہے، اور اب یہ اویلیبل بھی نہیں ہے، سب سے بڑی بات ہے. سو خیال رکھیں جی اپنے جانوروں کا، اپنی بلانگنگز کا. خود دیکھیں اپنے کام کو. ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.